What we have learned from Karbala. Karbala ایک درسگاہ. Karbala is a learning institute. And what lesson we are getting from Karbala? What is the lesson? Never compromise on anything less than the standard. Provided standard is good, accurate and 100% perfect. اگر آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کا معیار بالکل ٹھیک ہے, اوکے ہے, اس سے کم کے اوپر کبھی سمجھوتا نہ کرنا. آپ کا کیا خیال ہے؟ یزید تو تیار تھا, وہ کہتا تھا گورنری لے لو, مال و دولت کے ڈھیر لگا دوں گا تمہارے قدموں میں. سب سے پہلے اس نے امام حسین کو بیعت کے لیے بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بیعت کر لیتے ہیں تو میری تو حاکمیت مسلم ہو جائے گی. He was clever. He manipulated all these things. لیکن وہ ایک بدکردار آدمی تھا, ظالم تھا, فاسق فاجر تھا, شرابی تھا, اور سب سے بڑھ کر اس نے سود کو اور محرمات کے ساتھ نکاح کو اعلانیہ فروغ دیا. اور اگر امام حسین اس کی بیعت کر لیتے تو آپ کا بیعت کرنا اس کی ساری بدکاریوں پر سٹیمپ بن جانی تھی, سند بن جانی تھی. لوگ کہتے جب امام حسین نے بیعت کر لی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اور دین اسلام کا پرچم تار تار ہو جانا تھا. اور آپ تو کسٹوڈین تھے کہ یہ دین اسلام تو آپ کے نانا جان کا دین اسلام ہے. میرے محترم سامعین کرام, this is the lesson of Karbala. Never compromise on less than your standard. اور دوسرا لیسن سنو, امام حسین سجدے میں گرے, call for the prayer. سجدے میں آپ کے سر کو کاٹا گیا. اس حالت میں جب 71 شہادتیں ہو چکی ہیں آپ کو سجدہ نہیں بھولا. اور آج ہمیں فرض نمازوں کے سجدے بھول جاتے ہیں. پنجتنی ہو, ٹھیک ہے, ہمیں پنجتن سے پیار ہے, امام حسین کی نسبت سے ہم حسینی ہیں, لیکن کیا ان کی سیرت کے پہلو کو ہمیں کاپی نہیں کرنا چاہیے؟ اور پھر نیزے کے اوپر جب امام حسین کا سر بلند ہوتا ہے, سر اقدس سے تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے, وہاں بھی تلاوت کو نہیں بھولے آپ. سوچو ایک لمحے کے لیے, تمہارے موبائل فون کی سکرین پہ سکریچ آ جائے نا, موبائل فون کی سکرین پہ ایک تریڑ آ جائے, ایسے دل اچھلنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ قرآن جو تمہارے گھر میں پڑا ہے, جس پہ اتنی موٹی مٹی کی تہ جم چکی ہے, اس کو دیکھ کر دل نہیں تمہارا کھولتا, دل شرمندہ نہیں ہوتا؟ یہ دین اسلام جو بدر و حنین سے ہوتا ہوا, کربلا سے ہوتا ہوا, آج تمہارے دروازے پر آیا ہے. وہ کسی غیر مسلم کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹاتا, اسے پتا اس کا میزبان کون ہے. تمہارے دروازے کو کھٹکھٹاتا کہ مجھے رہنے کے لیے جگہ دو, لیکن تم زبان حال سے کہتے ہو کہ میرے گھر میں جگہ نہیں ہے. تو بڑا سینسیٹیو ہے, میرے گھر میں تو حقوق غصب ہو رہے ہیں, میرے گھر میں تو نمازیں قضا ہو رہی ہیں, میرے گھر میں تو بڑے چھوٹے کا خیال نہیں ہے, میرے گھر میں تو حقوق و نبات کو پامال کیا جا رہا ہے, میری پردہ اسکرین کے اوپر تو شیطان ناچ رہا ہے. اگر قیامت کے روز امام حسین کھڑے ہو گئے اور اپنے نانا جان سے فرمانے لگے, عرض کرنے لگے, نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں تو اپنا خاندان کربلا میں لے گیا تھا, آپ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے میں نے خاندان قربان کر دیا, اور آپ کی امتیوں نے گھر میں رہتے ہوئے اس دین کو بے گھر کر دیا. انڈرسٹینڈ دا میسج آف کربلا. کربلا کا میسج سنو کیا ہے. حق ہمیشہ جیت جاتا ہے.